خدا یسوع مسیح سلامتی ہو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کس کا دن ہے، یعنی باپ کا دن ہے۔ چلو سال میں ایک دن باپ کا دیا، اس کے علاوہ 364 دن جو ہے وہ باپ کے دن۔ یہ باپ تین لفظوں سے بنتا ہے، بے، الگ اور بے۔ کبھی غور نہیں کیا کہ باپ سے بنتا کیا ہے۔ بے سے برداشت کرنے والا، اور الگ سے اکیلا ہی، اور بے سے پورے دل سے، یعنی پورے دل سے اکیلا ہی برداشت کرنے والا۔ سب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے وہ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ باپ نے کیسے کرنا ہے یہ اس اکیلے کو پتا ہے، کیا کیا برداشت کرتا ہے۔ یہ میں نے ایک سٹوری پڑھی کہ ایک لڑکا یونیورسٹی میں تھا کہ اس نے باپ سے کہا کہ مجھے بائک چاہیے، تو باپ اسے بائک نہ لے کے دے سکا۔ اینڈ بچے کو بڑا غصہ آیا کہ جو باپ نے ایک وعدہ کیا تھا تو وہ وعدہ جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا۔ باپ سو رہا تھا کہ بیٹے نے باپ کا پرس نکالا بغیر چیک کیے ہوئے، اور باپ کے شوز بھی پہن لیے کہ لگ پتہ جائے گا۔ چلا گیا، جب جا رہا تھا تو اسے نیچے سے کچھ چھپا، تو اس نے ذرا دیکھا تو کیل ذرا باہر نکلے ہوئے تھے، اور تھوڑا آگے گیا۔ اس نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے، آج باپ کے ساتھ میں نے دو ہاتھ کر لینے۔ آگے گیا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے ساکس جو ہیں وہ گیلے ہو رہے ہیں، تو جب ایسے دیکھا تو نیچے سے شوز بھی پھٹے ہوئے۔ خیر اسٹیشن پہ چلا گیا، جب پہنچا تو اس نے کہا کہ پرس دیکھتا ہوں، کہ انہیں پتہ نہیں کیڑا خزانہ جڑا پرس کے چھپایا۔ تو جب کھولا تو کچھ 100 روپوں کے علاوہ اس میں تھا کہ فلاں کا سیلری ملی، فلاں کا یہ دیا، فلاں کا وہ دیا، فلاں کا ایسے کیا۔ اب میں نے کسی کو کہا ہوا ہے کہ مجھے سود پہ پیسے دو تاکہ میں بیٹے کی بائک لے سکوں، اس کے لیے ایڈوانس دے سکوں، اور جس دن وہ لڑکا یہ کر کے بھاگا اسی دن باپ نے اسے قسطوں پہ بائک لے کے دینی تھی۔ جب اس نے پڑھا تو گھر کو بھاگا، پھر نہ اسے باپ کے شوز
گیلے لگے نہ اس کے کیل جو ہیں وہ اسے چبھے. گھر گیا دیکھا باپ گھر پہ نہیں. تو میرے عزیزو اس نے اپنی ماں سے پوچھا باپ کدھر ہے؟ اس نے بتایا مجھے نہیں پتا. تو جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا وہ اسی طرح جب وہ قسطوں والی دکان پہ پہنچا تو وہاں پر موٹر سائیکل لے رہا تھا تو وہ اس کے پاؤں پڑ گیا. زار زار رونے لگا. اس کی ٹانگوں کو جب بھی ڈال کے رونا شروع کر دیا. کہا باپ مجھے آپ چاہیے, مجھے یہ بائک نہیں چاہیے. تو یہ ہے. اب دیکھنے کو سٹوری ہے مگر میرے عزیزو اس میں بہت گہرا لیسن بھی ہے. اور یہ کن کے لیے ہے اس کے لیے ہم حوالہ پڑھیں گے انسان 10واں باب اس کی پہلی آیت. جو بھی نکال لے وہ پڑھے. نا بیٹا باپ کو شک ہے لیکن احمد بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنیں سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت ہو. یعنی تنہا بیٹا جو ہے وہ باپ کو خوش رکھتا ہے. جب یہ نافرمان تھا, جب یہ بچہ تنہا نہیں تھا تو اس وقت اس نے پوری کوشش کی کہ باپ کو ایک سبق سکھائے. مگر جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو وہ تنہا بن گیا. اسے عقل آ گئی اور پھر باپ کے پاس جا کر اس نے باپ سے معافی مانگی. اس کے پاؤں میں پڑا رہا. تو سب سے پہلا باپ کون؟ وہ آسمانی باپ ہے جس نے اپنے بچوں سے یعنی دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ان کے لیے بخش دیا. خود پہل کی, معاف کرنے کی, خود پہل کی کہ بچوں کی ان غلطیوں کو معاف کر دے. اور اس نے اپنے اکلوتے کو ان کے لیے قربان کر دیا. اس لیے باپ کی عزت کریں. اور ملعون ہے, بلکہ ملعون ہیں وہ بچے جو باپ کی خدمت نہیں کرتے, جو باپ کو پیار نہیں کرتے, جو اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ کو ستانا ہی ستانا ہے. کیا کبھی غور کیا کہ اگر یہ بچے آج گریجویٹ ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, تو کس کی بدولت؟ باپ کی بدولت. اگر باپ ان کے لیے قربانی نہ دیتا. ہمارا ایک عزیز اس نے بھائی کے کپڑے پہنے, کئی مرتبہ میرے شلوار قمیض کے وہ شرٹ پہن لینی اور بازو اوپر تو کر لینے, ٹوٹی سائیکل پہ بھی جانا. کیوں؟ کہ وہ بچوں کو پڑھا سکے. اور اس نے پڑھایا, اس نے اپنی قربانی دی. تو والدین کی جو قدر نہیں کرتا, ایک بات ذہن میں رکھ لیں, خداوند کے زندہ کلام کے مطابق جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا, جو اپنے باپ کا فرمانبردار نہیں, اسے کبھی برکت نہیں ملے گی.
اس پہ لعنت ہی لعنت ہوگی، برکت نہیں ملے گی۔ اور اس کا واضح ثبوت عیساؤ اور یعقوب کا ہے۔ اگر ماں برکت دے سکتی تو یعقوب کے لیے ماں کو پاپڑ بیلنے پڑتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس نے بڑے ماں نے ڈرامے کیے کہ اس میرے بچے کو جسے میں پیار کرتی ہوں اسے برکت ملے، اور دھوکے سے برکت لی۔ تو میرے عزیزو، اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب تو یہ ٹائم ہے کہ جس نے اپنے باپ کی عزت کرنی ہے تو میرے عزیزو اسے ہی صرف برکت ملتی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں وہ برکت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ اگر کرے گا بھی، روپیہ پیسہ کما بھی لے گا، تو اس میں ذرا سی بھی برکت نہیں ہوگی، اور وہ ہر وقت پریشان رہے گا، اسے کبھی سکھ نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، کیوں؟ کیونکہ باپ ہی سب سے بڑھ کے اولاد کے لیے طاقت ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور مجھے اس میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ مجھ پہ ایک بہت برا وقت آیا کہ میں ایسے ہی گھر سے نکلا تو میرا باپ وہ ایک صفائی پہ بیٹھ کے وہ ہر وقت بائبل مقدس پکڑ کے رجسٹر پکڑ کے لکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا اتنا، میں نے کہا جی، کہنے لگا تو اداس کیوں ہے؟ حالانکہ میں نے انہیں نہیں بتایا، میں نے کہا باجی راشن کوئی نہیں، حالانکہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، مگر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گھبرانا، تو گھر جا۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے وہ راشن لے گیا۔ یہ ہے بات۔ اور کئی مرتبہ پڑا ہے کہ باپ اگر پھل نہ دے تو اس کے سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، باپ کی طاقت ہے۔ ایسے ہی ایک باپ کا بیٹا وہ بڑی اچھی پوسٹ پہ تھا، تو باپ اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پہ باپ کا ہاتھ تھا، تو اس نے کہا دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ اس نے کہا ابا میں۔ اس نے کہا کون ہے؟ اس نے دوسری مرتبہ کہا کہ ابا میں۔ باپ کو بڑا غصہ آیا۔ باپ کہتا میں اس کے آفس سے جاتا ہوں۔ تھوڑی دور گیا تو دروازے کے پاس جب باپ پہنچا تو واپس مڑ کے اس نے کہا کہ بیٹا بتا دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ اس نے کہا ابا آپ ہے۔ اس نے کہنے لگا کہ ابھی 2 مرتبہ تو نے کہا کہ دنیا کا طاقتور تو ہے، اور اب کہہ رہا ہے کہ آپ ہو۔ تو اس نے کہا ابا جی آپ نے غور نہیں کیا کہ جب آپ پوچھ رہے تھے اس وقت آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا، تو اس وقت دنیا کا طاقتور انسان میں تھا، اور اب آپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میرے کندھے پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے۔ سو میرے عزیزو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ یہ نہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جب باپ جیتے ہیں تو
पंजाबी छिप्पन पे रोटी रख के देना, यानी कोई कदर ना करना। और जब मर जाए तो उस वक्त जब मेरी बेटी सभा इधर बैठी हुई है, इसकी मंगनी पे हम गए, कैमत को रोकने के लिए। तो जब वहां पे गए तो बड़ी जगह पक रही थी। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या इतनी देखें? कहने लगे इनके बाप 2-3 दिन हुए मर गया है। तो अब ये वो कोई उनका कोई था कि वो देखे दे रहे हैं कि उसके लिए ये देखे हैं। तो मैंने हंस के कहा कि अगर इतनी देखें उन्हें जीते जी खिला देते तो शायद वो ना मरता। वो मिट्टी जो बचल थी वो सरखेज हो जाती। मरे हुओं को याद ना करें। इस बात पे गौर करें कि जीते जी आप क्या कर रहे हैं। क्या अपनी बरकतों को तो नहीं खो रहे? क्या बाप की कब्र आपको बरकत देगी? कभी गौर किया? किसी ने भी नहीं। सिर्फ जीते जी जहां तक हो सके आप बरकतों पे बरकत हासिल कर सके, और उनके लिए बाप का फरमाबरदार बनना लाजमी है। और जो बाप के ताबे होगा उसका जमीन पर भी भला होगा, उसकी उम्र भी दराज होगी। और ये मेरे अल्फाज नहीं, ऐसे बाप होते हुए, ये खुदावंद के जिंदा कलाम के अल्फाज हैं जो अटल हैं, जो चेंज नहीं हो सकते। यही अल्फाज यहाँ पे अम्बर को भी याद होंगे, और शायद अगर एल्डर साहब बाहर हैं तो उन्हें भी पता है कि वो बीमार हो के मैं और मेरी मिसेज पता करने गए तो रोना शुरू हो गए, भैया मैं बचना नहीं, मैं मर जाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा तू कैसे मर सकता है? या तू झूठा है या खुदावंद का जिंदा कलाम झूठा है। मैंने कहा खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि अपने वालिदैन की इज्जत कर। इसका मतलब क्या? ताकि जमीन पर तुम्हारा भला और तुम्हारी उम्र दराज होगी। तो मैंने कहा कि झूठा कौन? वो कहने लगा मैं ही, कि कलाम का बात है और ये सच है। कैल्डर रोटी साहब ने अपने बाप की बड़ी खिदमत की, उसके लिए वो मुकम्मल काम सीखा हुआ था और बाप के लिए उसने छोड़ दिया, और खुदावंद ने उसे बरकत दी, औलाद दी, और फिर मापता सब मेरे जो बच्चे हैं अपने वालिदैन सिर्फ बाप नहीं अपनी माँ की भी उसी तरह इज्जत करे जैसे बाप की। क्यों? क्योंकि माँ भी जो है वो आपके बाप की पसली में से निकली हुई है, उसके बदन का हिस्सा है। और अगर बरकतें लेनी है, अगर जमीन पे आप अपना भला चाहते हो तो अपने वालिदैन की इज्जत करो। पता नहीं कौन किसी ने बताया, शायद मेरे बच्चों में से किसी ने बताया कि वो एक फिल्म स्टार गोविंदा है, वो अपनी उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकलता जब तक माँ के पाँव ना छू ले, जब तक माँ को प्यार ना कर ले।
وہ اپنی بیوی پہ بھی نہیں رہتا، وہ خود اپنی ماں کی ہر خدمت کو خود سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کی بیوی نے کہا کاش میرے بچے بھی اپنے باپ گووندا کی طرح اسی طرح فرما بردار۔ یہی وجہ ہے کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ دانا بیٹا وہ باپ کو خوش رکھتا ہے۔ تو اگر آپ خوش رکھیں گے تو دنیا سے بڑھ کے، دنیا میں آپ سے بڑھ کے کوئی طاقتور نہیں ہوگا، اور دنیا میں آپ کو برکتوں پہ برکت ملے گی، اور آپ کا گھرانہ ایک خوشحال گھرانہ ہوگا۔ تو صرف ایک دن نہ رکھیں والدین کے لیے، ایک دن باپ کے لیے، ایک دن ماں کے لیے، اور 363 آپ کے لیے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ آپ 365 دن اپنے والدین کے نام کریں، اور پھر دیکھیں کیسے خوشحالی آپ کا مقدر بنتی ہے، کیسے خوشحالی آپ کے گھروں پہ دستک دیتی ہے۔ آزما کر دیکھو، کیونکہ جو خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ غور کیجیے کہ آپ بحیثیت بیٹے، بحیثیت بیٹیاں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں؟ کیا آپ ایسا تو نہیں کہ باپ کماتا ہے، باپ آپ کو دیتا ہے، باپ آپ کو طرح طرح کی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو اس سے تو پیار کریں اور ماں کی پرواہ نہ کریں، یا ماں کو پیار کریں اور باپ کو نظر انداز کریں؟ نہیں، دونوں کی عزت کریں گے یکساں، کیونکہ جو آپ کی ماں ہے وہ آپ کے باپ کی پسلی میں سے نکلی ہے، وہ آپ کے بدن کا حصہ ہے۔ تو اگر دونوں کی برابر عزت کرو گے، انہیں پیار دو گے، تو پھر زمین پر آپ کا بھلا اور آپ کی عمر دراز ہوگی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہیں تو ایسا کریں، اگر چاہتے ہیں کہ جوانی کی پھرک جاؤ تو پھر جس طرح مرضی کرو۔ میرے عزیزو، اپنے والدین سے پیار محبت سے رہیں، ان کو ٹائم دیں۔ آپ کے والدین آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے ماں سوائے اس کے کہ آپ اپنے والدین کو ٹائم دیا کریں، تھوڑا سا ٹائم ان کو دیں تاکہ انہیں سکون ہو۔ میں نے ایک مرتبہ پتہ نہیں یہ واٹس ایپ پہ بھی آیا تھا میسج کہ پاپا بار بار مکینک کے پاس جا کے کہتا تھا کہ میرے یار سیل کو چیک کر، میرے موبائل کو چیک کر، اس میں خرابی تو نہیں۔ وہ دیکھتا اور کہتا کہ موبائل تو پاپا جی ٹھیک ہے، تو کہتا پھر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ ایسا نہ کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو وہی کچھ ہوگا، جو آپ نے بویا وہی آپ نے کل کو کاٹنا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا آپ نے اپنے والدین کو رلایا، جیسا آپ نے اپنے والدین کو تڑپایا، کل کو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اس ریت کو چلنے نہ دیں،
بلکہ اپنے پہ اسٹارٹ کریں اور اپنے والدین کی عزت کریں، انہیں اول درجہ دیں جہاں تک ممکن ہو۔ اب یہ نہیں کہ جو کہیں کہ والدین کی عزت کرنی ہے بیوی بچوں کی کوئی نہیں، ایسا نہیں، ہر ایک کو ان کا مقام دے، تو پھر ہمیشہ آپ جو ہیں وہ ایک ٹریک پہ چلتے رہیں اور خدا اس کے بدلہ میں آپ کو برکتوں پہ برکت دے گا۔ سو خدا آپ کو برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ آئیے ہم اپنے سر کو